مولانا صاحب، یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ عربوں کے پاس دولت جو آ گئی ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے دعائی تھا جو انہوں نے آباد کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ میں غیر چیز سے ذرا زمین پہ آباد کرتا ہوں ان کو. تو انہوں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا. یعنی دولت جو ہے بڑی نعمت ہے. یہ نعمت تو بنتی ہے جب آپ دولت کے پجاری بن جاتے ہیں نا. دولت پوجنے کے لیے تو نہیں ہے، دولت تو ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے. اگر ان اعلیٰ مقاصد میں جن قوموں نے صرف کیا ہے ان قوموں کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ دولت کے وسائل و ذرائع بھی دوسروں کے، اس کی کنجیاں بھی دوسروں کے پاس. ہم ان سے سامان تعیش خریدتے ہیں اور سامان تعیش میں پڑھ کر کے قدود القصد ینسج سب میں افنا، ریشم کے کیڑے کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے اوپر تنتا ہے ریشم اور پھر اسی کے اندر ختم ہو جاتا. سمجھا؟ عربوں کے اندر اس دولت نے صرف عیاشی پیدا کی ہے، مغربی تہذیب امریکی تہذیب کی نقالی پیدا کی ہے، اور اتنی جلدی ان کو اتنا مروب کر لیا ہے کہ اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس سے الگ ہو کر کے کس طریقے سے زندگی بسر کر سکتے. سمجھ گیا؟ اب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب دولت آئے گی تو دولت کے استعمال کے لیے سلیقہ بھی چاہیے، دولت کی حفاظت کے لیے طاقت بھی چاہیے. بغیر اس کے تو نہیں کام ہو سکتا. لیکن وہ یہ ان جابازیوں کے لیے تیار نہیں. اب وہ اس پر صرف عیش کرنا چاہتے ہیں. ایک عرب شاخ کی ابھی داستان چھپی تھی اخبارات میں، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. ایک عرب صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی ہوگا ان کا بھی اپنا جہاز، اس جہاز کے متعلق نہ جانے کتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس جہاز کو عیش خانہ بنوایا. جن چیزوں کے اندر اب وہ ڈوب رہے ہیں وہ بڑی شرمناک، بیان کرنے کے قابل نہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کس بنیاد پر آخر کیا چیز ہے اس کے اندر کہ پورے عرب کے لیے، پورے مشرق وسطیٰ کے لیے، سب کے لیے خطرہ، اور ایسا خطرہ بن گیا ہے کہ واقعہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس خطرے کا سدجواب ہوگا کیسے. اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہے کہ وہ جب چاہے ہر بہن کو کلمہ آپ کے لیے آخری خطرہ پیدا کر دے، سب کو دھمکی دے سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ تعداد کم نہیں، روپیہ تو اب کم نہیں، روپے کی تو کوئی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بالکل ان کے اندر وہن پیدا ہو گیا ہے. تو وہی ہے جو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حب الدنیا و کراہت الموت. قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ واقعہ ہے کہ بڑے بیدار مغز بادشاہوں کی ضرورت ہے. تنگ حالات میں تو قوم کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر حالات فراوانی دولت کے ہیں تب تو صرف فلاسفر بادشاہ جو ہے وہی زندہ رکھ سکتا ہے. اس قسم کے لوگ نہیں زندہ رکھ سکتے. تب یہ ہے کہ قوم مر جائے گی. اب آج ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ فات صاحب وغیرہ کا کیا بنتا ہے. فات صاحب کا نام تو ہے چیتا فات کہتے ہیں، اور ہیں وہ سالک لوڑی. سمجھا؟ کسی کا نام کچھ، کسی کا نام کچھ، لیکن کوئی نہیں کہ جو سب کے ہاتھ پاؤں بالکل پھول گئے ہیں، یعنی بالکل جان نہیں باقی رہی. اب یہ بتائیے کہ کیا بنے گا. یہ چیز ہے قابل غور. کیا واقع ہے کہ اسرائیل کی یہی حیثیت ہے کہ اس طریقے سے وہ آتا پھرے اور جو چاہے کر دے. یہ واقعہ ہے کہ کوئی قوم زندہ رہتے ہوئے گوارا نہیں کر سکتی جو کچھ آج لبنان میں ہو رہا ہے. کوئی قوم زندہ رہے چاہے جو کچھ بھی ہو.
سمجھ گیا، اس کو بازی کھیل جانی چاہیے تھی، لیکن سب کی نبض امریکہ کے ہاتھ میں۔ اگر ان کو امید بھی ہوتی ہے تو خدا سے نہیں، کبھی روس سے ہوتی ہے، اور روس اور امریکہ یہ دونوں بہرحال اس وقت اسلحہ بیچنے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں، اسلحہ بیچ رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، سمجھ گیا، اور ان کا اپنا مفاد بالکل محفوظ ہے۔ اس سے زیادہ ان لوگوں کے اندر کوئی طاقت نہیں معلوم ہوتی، اور کسی کے اندر کوئی سلیقہ نہیں، کوئی جان نہیں، قوم نہیں، کوئی بھی۔ مجھے تو اب یہ انتظار تھا کہ کسی گوشے سے کوئی گنڈائی اٹھے، سمجھ گیا، کچھ تو ہاتھ پاؤں مارے دیکھے، لیکن معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں جانا۔ شہادت علی الناس کے فرض کو امت مسلمہ کس طرح سر انجام دے سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا؟ دین کے متعلق اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو دین کے مدعی ہیں وہ دین فروش ہیں، دین کو جانتے نہیں، دین سے واقفیت انہیں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دین کو جاننا چاہیے کہ دین ہمارا ہے کیا، اس کے مطالبات ہم سے ہیں کیا، اور کسی کام کو دین کے کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا۔ اس زمانے میں غلبہ اسلام وغیرہ کے نام سے اٹھنے والے تو بہت اٹھے، لیکن جس گھر میں پیدا ہوئے اسی گھر میں دفن ہو مر گئے۔ کتابیں بیچی انہوں نے، بے شک کتابیں بیچنے کا فن تو ان کو آتا ہے، اور ایک خاص قسم کا ٹیکنیک ہے قادیانیوں نے جو ایجاد کر دیا ہے، قادیانیوں وغیرہ نے ایجاد کیا ہے قوم کو دھوکہ دینے کا۔ وہ طریقہ وہ لوگ بھی اپناتے ہیں کہ جو دین کے دعوت کے نام سے وہ لوگ بھی انہیں طریقوں کو اپناتے ہیں۔ میرے لیے ایک سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ دین کا شعور ہی نہیں، دین کو پڑھا نہیں، قرآن کا علم نہیں، قرآن کے علم کے بغیر تو دین نہیں آ سکتا، حدیث سمجھ میں ان کے نہیں آتی، حدیث کا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا۔ کچھ لوگ تو اپنی تقلیدوں میں گرفتار ہے پرانی، سمجھ گیا، ان کے ہاں تو آج بھی کوئی یونیورسٹی قائم ہوگی تو اس میں وہ جو نصاب ہے نا، کون سا درس نظامی کا، درس نظامی، وہ درس نظامی جو ہے وہ اس کے اوپر یونیورسٹی بھی قائم ہوگی۔ تو جو قوم اتنی جاہل ہے، وہ اپنے دین سے اور شریعت سے، اسلام سے، اپنی تاریخ سے اتنی بے خبر ہے، وہ کیا کر سکتے؟ ابھی کل ہی پرسوں اخبار میں نے پڑھا ہے کہ داتا دربار میں تو یونیورسٹی پیدا بن رہی ہے کہ جہاں جدید علوم بھی پڑھائے جائیں گے اور درس نظامی پورا پڑھایا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قوم اپنے ذمہ داریوں سے، اپنے افراد سے بالکل ناواقف ہے۔ ویسے جن لوگوں کو میں نے دیکھا اٹھتے نام لیتے ہوئے، امتحان سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں دین کے الف بے بھی نہیں آتی، معمولی بازاری اخبار نویسوں نے ان کو الو بنا کے رکھ دیا ہے نا، الو بنا کے رکھ دیا بالکل، اور وہ دین کے لیے رسوائی کا باعث تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو گھمنڈ یہ تھا کہ دین کے تو ہم بڑے عالم ہیں، اور لافزنی کرنے انہیں آتی تھی، وہ سمجھ گئے کہ ہم دین کے بڑے عالم ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد جب وقت آیا تو معلوم ہوا کہ امتحان میں اتنے نالائق ثابت ہوئے کہ انہیں دین کی ابجد بھی معلوم ہے، بری طریقے سے ان کو الو بنایا گیا، دین کی بے حرمتی، بے وقتی ہوئی اس کا نتیجہ۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ کتابیں تو بیچ لیتے، سمجھ گیا، کتابیں بیچنے کا یہ فن ہے کہ اندر تقریر کرنے کھڑے ہو گئے، باہر ان کے 2-3 کارندے کتاب بیچنے کے لیے کھڑے ہو گئے، سمجھ گیا، مقرر نے اعلان کر دیا کہ ہمارا پمفلٹ پڑھو، اور اس کے بعد لوگ پمفلٹ خرید رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو تجارت بازی ہوتی ہے اس طریقے دین نہیں کر سکتا۔ دین کے لیے پہلی چیز دین کا صحیح شعور ہے، صحیح علم ہے۔ کچھ لوگ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ
لیکن بہرحال ایسی اچھی تعداد ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے کتاب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں، تدریجی طور پر اس دین کو نافذ کرنے کی اور نافذ کرانے کی، اس کی تعلیم تلقین کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ صحیح شعور پیدا ہو۔ صحیح شعور سے سمجھ گیا آپ، صحیح شعور پیدا ہوگا، اور جب قوم کے ایک اچھے حصے میں دین کا شعور پیدا ہو جائے گا تو ان سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دین کو قائم کر سکیں۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنا کچھ بھی دین کے لیے بظاہر سرکاری پیمانے پہ جتنی جد ہو رہی ہے، جتنا اعلان ہو رہا ہے، وہ جو اب معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ میں نے تو جب معاشرے ٹھیک کرنے والوں کے شکلیں دیکھی تو میں نے کہا کہ اگر ہم ہی مکتب و ہم ہی محلہ کا رہتے یہی لوگ ہیں معاشرے ٹھیک کرنے والے، تو جیسے کچھ خود ہے ویسی بنائیں گے دوسرے کو۔ اصلی چیز یہ ہے کہ دین کا شعور پیدا کیے، اس کا علم پیدا کیے، سمجھ گیا؟ عربی مدارس یہ قبرستان ہے، انگریزی مدارس میں دین نہ پہلے تھا نہ اب تھا، اب ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا۔ ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے جو تعلیم مل رہی ہے تو اس کے ذریعے سے صرف قیامت آ سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں آ سکتی، صرف قیامت آ سکتی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی وہ چٹکی نظر پڑ جاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے کہ اس قسم کے نالائق قوم کو وہ اتنی مہلت دیے چلا جا رہا۔ سمجھا؟ بیوی اور بچے اور صاحب خانہ اور دائنے بائیں ٹوٹے پڑے اس پر۔ بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ جلدی سے روٹی کھانے کا وقت ہوتا تو روٹی ایک پلیٹ میں سان لے کر کے فوراً جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے آگے، وہاں نہیں کھاتے ہو، کتنی ان کی خوشامد کیجیے نہیں کھاتے، اس کی وجہ کہ ان کے قضا ہو جائے گی یہ بات۔ تو ان حقائق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، مذہب سے سب سے زیادہ بے خبر علماء کا طبقہ ہے، اور سب سے زیادہ مذہب کے معاملے میں بے بس وہ لوگ ہیں کہ جو مذہب قائم کرنے کے آج مدعی ہیں۔ یہ کس طریقے سے ہوگا میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ جتنی آپ کے ہاں لوگوں کو واقفیت ہے اس کا اندازہ آپ ایک ایک چیز سے کر سکتے ہیں۔ اس قوم کی مذہبی واقفیت کا عالم تو یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اب تک ان کو شعور نہیں، چاند کے متعلق کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے، اس کے لیے شعور نہیں پیدا، تو آپ کیا قائم کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ بعض جو ہیں محض جوشیلے قسم کے یا خود غرض، میں تو کہتا ہوں خود ساختہ قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم تبلیغ دین کے لیے یہاں سے لے کر کے امریکہ تک طاقت ہوتی ہے، سمجھ گیا، صرف ٹکے وصول کرنے کے لیے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ٹکے وصول کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ مجھ سے خود کہا ہے امریکہ میں، کہنے لگے کہ آپ کے جتنے آدمی بھی جاتے ہیں چندے وصول کرنے جاتے ہیں، سمجھ گیا، ہمیں کچھ نہیں، ہم چندے دے دیتے ہیں، لے جاؤ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے دوش ہو گئے، سمجھ گیا، ہمیں اس سے کچھ مطلب نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔